السلام علیکم دوستو، مسلمین ٹیررسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی۔ کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں؟ آخر ایسا کون ہے جس نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دی ہے؟ میڈیا نے یا دنیا کی کسی بڑی طاقت نے؟ دوستو، یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہسٹری کی کچھ باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلم بادشاہ رہے ہیں اور مسلم سلطنتیں رہی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کبھی بھی دھرم کے آدھار پر یا ذات کے آدھار پر کوئی بھی جینوسائیڈ ہوا ہو، یا غیر مسلموں کو جو مسلمان نہیں تھے ان حکومتوں میں ان پہ کوئی ظلم ہوا ہو۔ حالانکہ آج کے ٹائم بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ مسلم ریاستوں میں یا مسلم بادشاہت کے ٹائم پر غیر مسلموں پر ظلم ہوا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہسٹری میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جب مسلم حکومتیں تھیں تو اس ٹائم صرف ترقی ہی ترقی دیکھی گئی ہے، اور جو دوسرے لوگ رہتے تھے مسلمانوں سے الگ، ان کے ساتھ حکومت کا کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں دیکھا گیا، برابر کا ادھیکار سب کو دیا گیا ہے۔ یہی چیزیں سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر رام بنیانی کی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلمان راجاؤں کی بات کی جائے تو مسلمان راجا اور دوسرے پرکار کے لوگ نارتھ ویسٹ اتر پشچم سے 11ویں شتابدی کے بعد سے آنا چالو کرتے ہیں۔ 8ویں شتابدی میں ایک سندھ میں آتا ہے، وہ اس کے بعد تو کوئی الیکھ ملتا نہیں ہے۔ پر بھارت کا اسلام یہ یہاں 7ویں شتابدی سے ہی شروع ہو گیا۔ راجا بعد میں آئے، اسلام پہلے کے شروع ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا کہ آپ اگر دیکھیں تو جیسے پہلے ہمارا کیرل کا ملابار تٹ ہے، وہاں عرب دیشوں سے ویاپاری آتے تھے، وہاں کا سامان یہاں لاتے تھے، یہاں کا سامان وہاں لے جا کر بیچتے تھے، اور ان کے استھانیہ میل جول سے بھارت کے اسلام کی شروعات ہوئی۔ اور اس کی نشانی کے روپ میں ایک بہت مہتوپورن چیز ابھی بھی زندہ ہے، وہ چیرامن جمعہ مسجد جو ملابار تٹ پر استھت ہے، اور وہ دنیا کی، بھارت کی نہیں، دنیا کی پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ میل جول سے پھیلا۔ یعنی کہ ڈاکٹر رام بنیانی بتاتے ہیں، جو مشہور اتہاسکار ہیں، کہ اسلام جو پھیلا وہ میل جول سے پھیلا، کیونکہ 11ویں شتابدی میں پہلے بادشاہ یہاں آئے۔ 11ویں شتابدی میں جو مسلم حکومت چالو ہوئی وہ 11ویں شتابدی میں شروع ہوئی، لیکن اسلام کی جو شروعات تھی وہ 7ویں شتابدی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپس کے تعلقات سے، ان کے کچھ اچھے اخلاق سے، کچھ اچھے طریقوں سے، پیار محبت سے، اس سے اسلام پھیلا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ دیکھیں گے آج کے ٹائم میں جو پوری دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، اور اس سے علاوہ بھی جو پوری دنیا میں جو ملک ہیں، لگ بھگ سارے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، کہیں کچھ کم تعداد میں، کہیں کچھ زیادہ تعداد میں، اور وہاں بالکل شانتی کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہاں کسی کو بھی ان سے کوئی پریشانی نہیں۔ اور جو مسلم ملک ہیں جیسے دبئی ہے، ترکی ہے، اور سعودی عرب ہے، بہت سارے ملک ہیں جہاں اور بڑی تعداد میں غیر مسلم وہاں جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور جاب کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں وہاں جانے کی۔ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے مسلم ملکوں میں وہاں بہت اچھی شانتی بھی ہے، اور بہت لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہاں جانے کو، بہت پیسہ کماتے ہیں وہاں جا کے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو وہاں لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں سویلینز مارے گئے۔ امریکہ نے جس بات کو کہہ کر حملہ کیا تھا کہ عراق کے اندر خطرناک ہتھیار ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، میڈیا بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن
بعد میں دیکھا تو نہ وہاں کوئی ہتھیار ملے نہ وہاں کوئی ٹیررسٹ گتیویدھی ملی، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ نہ میڈیا نے نہ پوری دنیا نے کسی نے امریکہ کو ٹیررسٹ کہا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ٹیررسٹ ہوتا کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو مار دے، عورتوں کو مار دے، کیا وہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ اگر مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے محلے کو بچانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے، یا اس کے پریوار کے سب لوگ مار دیے گئے ظلم کے ساتھ، اس کے بعد وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے، اس کی تو پوری دنیا ختم ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ کہیں نہ کہیں تو ہتھیار اٹھائے گا۔ تو وہ ہتھیار اٹھاتے ہی اپنے ملک کو بچانے کے لیے بھی ہتھیار اٹھاتا ہے تو بھی اسے ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو فوجی اپنے ملک کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فریڈم فائٹر۔ لیکن اگر مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے لیے یا اپنے گھر کو، پریوار کو، بچوں کو بچانے کے لیے، یا اس کے گھر والے مار دیے گئے ہیں اس لیے اگر ہتھیار اٹھاتا ہے تو اسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ میڈیا اسے ٹیررسٹ کہہ کے پوری دنیا میں بدنام کرتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ آج کے ٹائم میں دیکھیں گے تو کھلا جینوسائیڈ چل رہا ہے غزہ میں، اس پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف، اور پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ جو غزہ کی زمین ہے، جو فلسطین کی زمین ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہی ہے، اور اسرائیل ناجائز ملک ہے جو زبردستی وہاں قبضہ کرے ہوئے ہے۔ لیکن امریکہ اور یورپ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور اس کو زبردست طریقے سے ہتھیار بھی دے رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ میزائل اسکولز پہ، ہاسپٹلز پہ اور عام لوگوں کے گھروں پہ زبردست حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں پر دوائیاں نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ آج کے ٹائم میں پوری دنیا کے سامنے کھلا ایسے جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ جب ان لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا تو آگے کیا کریں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج تک ہسٹری میں کسی بھی جنگ میں ایک ساتھ اتنی تعداد میں بچے نہیں مارے گئے، کسی بھی جینوسائیڈ میں اور کسی بھی جنگ میں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو انصاف نہیں ہو سکتے، کہ کسی کے لیے انصاف کا پیمانہ الگ ہے اور کسی کے لیے انصاف کا پیمانہ الگ ہے۔ انصاف انصاف ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن کی موتیں ہو رہی ہیں انہیں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، جن پہ حملہ کیا جا رہا ہے انہیں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، اور جن کا ملک چھینا جا رہا ہے انہیں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون مظلوم ہے۔ تو یہ بات ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔